السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار ایک سال کے لمبے انتظار کے بعد ریحان احمد یوسفی صاحب کی انسان کی کہانی کے نام سے ڈاکومنٹری فائنلی ریلیز ہو چکی ہے، جس کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی 1400 سالوں کی تاریخ میں اس لیول کی ڈاکومنٹری آج تک نہیں بنی کے لحاظ سے کروڑوں روپے لگا کر بنائی گئی، بلکہ اس ڈاکومنٹری میں تمام اسلیق کی علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرتے دین اسلام کی دعوت دینے کا موقع دیا گیا، جو کہ سب سے قابل تحسین بات ہے، جن میں نمائی نام انجینئر محمد علی مرزا صاحب، مفتی تاریخ مسعود صاحب کے ساتھ ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب بھی شامل ہیں۔ یہ ڈاکومنٹری یوٹیوب کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بڑے میڈیا چینل ہم ٹی وی پر رمضان کے مہینے میں ہر سیٹرڈے سنڈے کو شام 5:30 بجے نشر کی جائے گی۔ انسان کی کہانی کا آغاز عرض امانت سے ہوتا ہے۔ عرض امانت سے ہماری مراد وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تخلیقی منصوبہ تمام مخلوقات کے سامنے رکھا تھا۔ خدا کا تخلیقی منصوبہ یہ تھا کہ وہ اپنا اختیار اور اقتدار ایک محدود دائرے میں کسی مخلوق کو بطور امانت عارضی طور پر دیں گے اور خود غیب میں رہ کر اس کا امتحان لیں گے۔ شادی انسانی سماج کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ یہ اس بات کا ایک مکمل اظہار ہے کہ انسان کس طرح اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے۔ میاں بیوی کا یہ رشتہ قائم کر کے انسان طے کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی صنفی تقاضوں کی تسکین کے لیے اس رشتے سے باہر نہیں جائیں گے۔ یوں انسان اپنا اختیار استعمال کر کے اپنی خواہشات اور جذبات پر ایک روک لگا دیتے ہیں۔ انسان چاہیں تو اپنے اختیار کو استعمال کر کے اس کے برعکس معاملہ بھی کر سکتے ہیں۔ فرشتے صرف اتنا کر سکتے ہیں جتنا اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، اس میں نہ وہ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر سکتے ہیں نہ مائنس کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے کیا آیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور بھی یعنی کہ برائی کا مادہ بھی، اچھائی کا مادہ بھی، ان کی پہچان بھی ودیت کر دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، خواہ نہ شکری کی روش اختیار کرو خواہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو، دنیا میں اختیار دیا گیا۔ اس اختیار کے ہوتے ہوئے یہ اختیار اگر کائنات میں کسی کے پاس تھا نا تو وہ خدا کے پاس تھا، اس کے بعد اگر یہ اختیار کسی کو ملا ہے نا تو انسان کو ملا ہے، اگرچہ ہم اپنی باؤنڈریز کے اندر مجبور بھی ہیں ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر۔ میں کتنا بھی پھیل جاؤں اپنی کھال سے باہر نہیں نکل سکتا۔ انسان کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا حیوانی وجود ہے، وہ تو جس طرح کہ قرآن نے بتایا ہے اسی دنیا میں جس طرح دوسری مخلوقات وجود میں آتی ہیں اسی طرح وجود میں آتا ہے۔ پھر اس کی شخصیت ہے، تو انسان کی وہ اصل شخصیت ہے جس میں ابدیت کا شعور دیا گیا ہے۔ تو یہ عبد و معبود کے باہمی تعلق کی کہانی ہے، اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کی کہانی ہے۔ انسان کی کہانی میں سب سے عجیب چیز یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ کتاب دنیا سے الگ تھلگ واقع عرب کے اس غیر متمدن صحرائی علاقے میں نازل ہوئی جہاں کے باسیوں کی دنیا میں کوئی حیثیت نہ تھی۔ عین اس وقت جب اس کتاب کو خدائی کلام ماننے والے گنتی بھر لوگ مخالفت کے ایک طوفان میں گھرے ہوئے تھے، ان سے اس کتاب میں یہ وعدہ کیا گیا کہ انہیں زمین کا اقتدار دے دیا جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج افریقہ کے کسی غیر ترقی یافتہ اور کمزور ملک میں کسی مذہبی کتاب میں اپنے پیروکاروں سے محض ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر زمین پر غلبے کا وعدہ کیا جائے تو کسی کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ مگر اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس کتاب کے ماننے والوں سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ صرف چند برسوں میں پورا ہو گیا۔ ایمان والے پہلے سرزمین عرب پر غالب آئے اور پھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ ان کے طاقتور مخالفین کا نام و نشان مٹ گیا۔ ایک ایسی قوم جس کے پاس نہ کوئی ایسا لیڈر تھا جو ان کو متحد کر سکے، نہ ان کے کوئی جغرافیائی حالات ایسے تھے، نہ ان کے قبائلی نظام میں اس کی گنجائش تھی۔ ایک مذہبی سرداری قسم کا ایک نظام تھا جو خانہ کعبہ کی وجہ سے قائم تھا۔ اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قبل از وقت کہہ دینا کہ وہ یہ کم کر دیں گے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ دیکھیں سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یہ وہی فرمائی تھی کہ ہمارے بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا۔ قرآن مجید نے کہا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اس لیے بنا کے بھیجا تاکہ آپ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں۔ اور یہ جو پروفیسی ہے پھر کھل کے بخاری مسلم میں بھی آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب رومن امپائر ختم ہو جائے گی اور پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا، ان قریب پرشین امپائر گر جائے گی اور اب کوئی کسرا نہیں ہوگا، اور پھر وقت نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پروفیسی پوری ہوئی۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے نازل کرنے والے نے عین اس وقت جب سارے مخالفین اس کتاب کی دعوت کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے اس میں اپنا فیصلہ اس طرح سنا دیا تھا۔ بے شک یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں حیرت انگیز بات ہے کہ یہ
الحم سے لے کر والناس تک اس کا حرف وہی ہے. اور اب بعض ماہرین نے یہ کام کیا ہے کہ 14 صدیوں کے مخطوطات نکال کر ثابت کر دیا ہے کہ پہلے دن جو متن موجود ہے شروع کے زمانے میں وہی اینڈ تک موجود ہے. اس متن میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی لفظ قرآن مجید کا عربی کے قاعدوں سے ہٹ کے لکھا گیا, جو کتابت کے عام قاعدوں سے ہٹ کے, اس کو بھی چینج نہیں کیا گیا ہے. ہاں یہ تو ہوا ہے کہ قرآن میں ایک نقطے بعد میں لگے یا اعراب لگے, اس کی ایک تاریخ ہے, لیکن جو قرآن کا عبارت ہے وہ بالکل مینوان ویسی کی ویسی ہے. یہ خود ایک حیرت انگیز بات ہے اور لگتا ہے کہ خدا نے کوئی تکوینی طریقے سے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کوئی دراندازی کر سکے. انسان کی کہانی کے نام سے یہ ڈاکومنٹری دیکھنے کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹری کس لیول کی ہے. اور انجینئر صاحب نے تو اس ڈاکومنٹری کو نیٹ فلکس کے سٹینڈرڈ کی ڈاکومنٹری کہا تھا, جس میں ریحان احمد یوسفی صاحب اور ان کی ٹیم نے بڑے زبردست طریقے سے ہر پہلو کو بڑے باریک طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ اس ڈاکومنٹری کے پہلے ایپیسوڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی, آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.